نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221. ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، نکاح ینکحو سے نکاح، جیسے ضرب یضرب ہوتا ہے نا، اسی وزن پہ نکاح ینکحو. نکاح ینکحو نکاح اس کا مصدر ہے. مطلب اس کا ہوتا ہے جمع کرنا، دو چیزوں کو ملانا، اور پھر اصطلاح میں مرد عورت کا جو ایک بندھن ہے شادی کا، اسے نکاح کہا جاتا ہے. تامین تم اور او ساؤنڈ جو ہے وہ جمع کے لیے ہے. المشرکات، مشرک عورتوں سے، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے. مشرکات جو ہے وہ مشرکتن کی جمع ہے. مشرکتن کیا ہے؟ شرک کرنے والی. مشرک کی مؤنث مشرکتن اور مشرکتن کی جمع مشرکاتن. مشرکاتن یہ لمبی تے کے ساتھ جو ہوتا ہے یہ جمع ہوتا ہے، جیسے طالبہ سے طالباتن، اس طرح مشرکتن سے مشرکاتن. حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں، یا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اب یہاں پہ یؤمننا جو ہے یہ کیوں آیا؟ آمن یؤمن ایمان تو ہم نے پڑھا تھا. شد کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ڈبل لکھا ہوا ہے. یہاں دو نون ہیں اصل میں یہاں سے. ایک تو یؤمن کا نون ہے اور دوسرا نون نسواں ہے. نون نسواں کیا ہوتا ہے؟ جو مونس کا نون ہے. جیسے آپ نے گردانیں پڑھی ہیں تو اینڈ پہ جو مونس کا نون ہوتا ہے، جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اب وہ جو نون ہے وہ نون مونس کہلاتا ہے، نون نسواں کہلاتا ہے. تو یہاں دو نون جمع ہو گئے ہیں، اس لیے یؤمننا. والا آمتن، اور البتہ لونڈی. امت کا لفظ نام بھی لوگ رکھتے ہیں، امت المتین، مؤمنتن مومنہ. یہ وہی مومنہ جیسے مشرکتن سے میں نے کہا تھا، مشرکتن کی جمع مشرکات. اسی طرح مؤمنتن کی جمع مومنات. والا آمتن مؤمنتن، اور البتہ لونڈی ایمان والی، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرک عورت سے. اب یہاں پہ آج مونس کی بہت تکرار ہے، اور مونس کے لیے آپ نے ایک کیا چیز ہمیں نظر آ رہی ہے؟ گولتا، فائے مربوطہ اسے کہا جاتا ہے. یہ مونس کی علامت ہے. مشرک سے مشرکہ، مشرک عورت سے. ولو، اور اگرچہ آجبتکم وہ اچھی لگتی ہو تم کو، وہ بھلی لگتی ہو تم کو. آجبا یعجب اعجابن کا مطلب ہوتا ہے حیرت انگیز طور پر کسی سے متاثر ہونا یا کسی کو متاثر کرنا. عجب تکبر کے لیے آتا ہے، اپنے آپ کو اچھا لگنا، اپنا آپ انسان کو اچھا لگنا. کہتے ہیں وہ تو عجب میں مبتلا ہو گیا، یعنی خود ہی اپنی باتوں پہ فخر اور ناز کرنا، اسے عجب کہا جاتا ہے. اور آجبا یعجب اعجاب سے یہ لفظ ہے. ولو آجبتکم، اور اگرچہ وہ بھلی لگتی ہو آپ کو. کون؟ مشرکہ، غیر مسلم.
بتوں کی پجاری، وہ عورت جو مومن نہ ہو، اگرچہ وہ آپ کو اچھی لگتی ہو، پھر بھی ایک ایمان والی لونڈی اس سے کہیں بہتر ہے. ولا اور نہ تن کی ہو، تم نکاح کر کے دو، تم نکاح کراؤ. دیکھیں اب تن کی ہو اور تن کی ہو میں کیا فرق ہے؟ تن کی ہو کا مطلب تھا تم نکاح کرو، یعنی مرد نے تو اپنا نکاح خود کرنا ہے، اور جہاں عورت کی بات آئی وہاں کیا کہا؟ تم کی ہو، تم نکاح کراؤ. ولی سے خطاب کیا. جب مرد کے نکاح کی بات تھی تو مرد سے خطاب کیا کہ تم نکاح نہ کرو مشرک عورت سے، اور جب اب عورت کی بات ہے کہ عورت کا بھی نکاح نہ کرو، یعنی ولی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ کرے نکاح اپنی لڑکیوں کا. کس سے؟ المشرکین، مشرک مردوں سے، غیر مسلم مردوں سے. حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنون، وہ ایمان لے آئیں. اگر مسلمان ہو جائیں وہ مشرک مرد تو ان سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کر سکتے. اچھا اب یؤمنون جو تھا نا، یہ اصل میں تھا یؤمنون. یؤمنون کی جو نون ہے نا وہ حتیٰ کی وجہ سے اڑ گئی، تو اب یہ آ گیا یؤمنون. الف جو ہے یہ نون کی علامت ہے. یہ جو آخر میں الف ہوتا ہے نا جس پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہوتی اسے الف کہا جاتا ہے، اور جس پہ کوئی زیر زبر پیش ہو اسے حمزہ کہا جاتا ہے. یہ جو الف ہے نا، اسے پڑھا تو نہیں جا رہا نا، لیکن یہ کس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پہ نون تھا، یہ لفظ تھا یؤمنون، اور اس کا نون گر گیا حتیٰ کی وجہ سے. مختلف وجوہات ہوتی ہیں نون ڈراپ ہونے کی، لیکن وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. پھر یؤمنون ترجمہ اس کا وہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب ایمان لے آئیں. والا عبد مؤمن، اور البتہ مومن غلام. عبد جو ہے یہ کس کا مذکر ہوا؟ پھر آمتن کا. آمتن لونڈی، عبدن غلام. پہلے ہم نے پڑھا آمتن مؤمنتن، لونڈی ایمان والی، خیر من مشرکۃ. یہاں ہے والا عبد مؤمن، اور البتہ غلام مومن، جو ایک مومن غلام ہے، خیر وہ بہتر ہے، میں مشرکن ایک مشرک مرد سے. آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے کوئی غلام ایمان والا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو لیکن مشرک سے نہ کرو. ولو، اور اگرچہ آجابکم، وہ اچھا لگتا ہو تمہیں، ہو سکتا ہے اس میں ساری خوبیاں ہوں، ہو سکتا ہے وہ خوبصورت بھی ہو، وہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے وہ دولت مند بھی ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس سے غلام بہتر ہے. آجابکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگتا ہو. اولئک، کیوں نہ اس کو پریفرنس دو؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں مشرک مرد اور مشرک عورتیں، یدعونا، یہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. دعا یدعو، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف. واللہ، اور اللہ تعالی، یدعو بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت کی طرف. مغفرت کا روٹ کیا ہے؟ غا غین فا را. غفرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا، چھپا دینا. مغفرتی بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے. یہ ہی کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، واحد مذکر غائب، ضمیر متصل، یعنی یہ اصل میں ہو تھا، با کی وجہ سے ہو جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہو گیا. ہو ہوتا ہے اس کا، ہز اگر ایک کے لیے ہو تو واحد مذکر کے لیے. دو کے لیے آتا ہے ہما، وہ بھی لفظ آگے آئے گا کل سے، جیسے میں نے کہا تھا
کہ ہم ضمائر کو ڈسکس کیا کریں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ضمیر جو ہے، جو نام اسم کی جگہ پہ جو استعمال ہوتی ہے، نون کی جگہ پہ جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں پہ ہیں، واحد کدھر ہے، مثنیٰ یعنی دو کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے اور جمع کے لیے کون سی آتی ہے. تو یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہو ضمیر ہوتی ہے، جو با کیا ہے، حرف جار، با کی وجہ سے وہ ہی میں تبدیل ہوتی ہے، بِإِذْنِ ہی. تو ہو واحد کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم سب کے لیے. ہو، ہما، ہم، یہ مذکر کے تینوں صیغے ہیں. اور اسی کے مؤنث کیا ہوگا؟ ہا ایک، ہما دو کے لیے، ہننا سب کے لیے. ابھی فی الحال یہ 6 صیغے غائب کے جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. اب جہاں جہاں یہ آئیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. اپنے حکم سے، بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے، بیانہ یبین تبیین، بیان کرنا. کون بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یا جو ہے وہ کے لیے، اور یبین، بیانہ یبین، بیان کرنا. آیات ہی، اپنی آیات، اپنے احکام، اپنے جو حکم ہیں، اپنے جو باتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. تذکرہ یا تذکرو، تذکر، تذکرہ یا تذکرو، تذکر کا مطلب ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ بھولے بسرے سبق یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اونہ ساؤنڈ جمع کے لیے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ لونڈی ایمان والی بہتر ہے مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اگرچہ وہ اچھی لگتی ہو تمہیں. اب یہاں سے خاندانی زندگی کے متعلق جو معاملات ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. عورتوں کے متعلق احکامات ہیں، خاندان کے متعلق احکامات ہیں، معاشرتی زندگی کے احکامات یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شادی کرنے کے معاملے میں کس چیز کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے؟ ایمان کو. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے. عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ مطلب نمبر وائز اگر ہم دیکھیں، اس کا حسن، اس کا خاندان، اس کا حسب نسب، اس کا ایمان. اور آپ نے فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم ایمان والی کو سب سے زیادہ ترجیح دو. سب سے زیادہ اہمیت کس کو دو؟ ایمان کو. ویسے تو تمہیں اجازت ہے، تم دولت کی وجہ سے بھی نکاح کر سکتے ہو، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے بھی کر سکتے ہو، اس کے حسب نسب کی وجہ سے بھی کر سکتے ہو، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنس دین کو دو، اور اس کے دین کی وجہ سے. یہ 4 چیز، ٹھیک؟ دولت، حسب نسب، خوبصورتی اور دین. آپ نے فرمایا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین والی کو ترجیح دو. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دین سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہاں اس آیت میں بھی فرمایا نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے، ہاں اگر وہ ایمان لے ہیں تو ٹھیک ہے. اس آیت میں دراصل غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنے سے روک دیا گیا ہے. مشرک یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے کبھی کہیں شرک کیا ہو، لیکن جو دائرہ ایمان میں داخل ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. جو دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہے، مشرک سے مراد ہے غیر مسلم. پہلے تو یہ عام حکم تھا، لیکن پھر آگے جا کے اس سے مستثنا قرار دے دیا گیا اہل کتاب کو. اہل کتاب بھی ظاہر ہے اب شرک تو ان میں بھی ہے، لیکن
اہل کتاب سے نکاح کو مردوں کے لیے جائز قرار دے دیا گیا، لیکن عورتیں ابھی بھی اہل کتاب مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو، وہ کسی ایسی مشرکہ عورت سے، غیر مسلم عورت سے نکاح کرنا جو تمہیں اچھی بھی لگتی ہو، تمہیں اس میں ساری خوبیاں نظر آتی ہوں، لیکن پھر بھی اس سے ایک لونڈی بہتر ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم اپنی عورتوں کا، اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو مشرک مردوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بلاتے ہیں طرف آگ کی۔ ظاہر ہے اگر آپ ایک غیر مسلم عورت سے شادی کرتی ہیں، کتنا بھی انسان بچے، تاثر اور اس کا اثر تو ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک۔ مرد پہ تو جو ہوگا سو ہوگا، اس کے بچوں پہ اور زیادہ ہوگا، ماں کا اثر بچوں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ یدعون الی النار، وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ واللہ یدعو الی الجنۃ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَکَ، اور وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ پھر آ گیا ضمیر۔ اب یہ ضمیر جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ حاضر کا، سیکنڈ پرسن کا، اور واحد کا آپ سے، وا اور یا وہ کے لیے، سأل یسألو کو پوچھتے ہیں، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، کا ضمیر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اب ایک ہمیں ضمیر میں الجھانا شروع کر دیا ہے۔ ضمیر سن لیا کریں، بس سن کے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کو ضرورت ہے، بعض عربی کلاسز میں آج کل ضمائر پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے میں ضمیر کو تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہوں، تو ان کے لیے بتاتی ہوں، لیکن جس کو بھی اس سے سمجھ آ جائے، ان کو فائدہ ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کا تجھ سے، تم سے، یا آپ سے۔ تو کا ایک کے لیے، کما تم دونوں کے لیے، اور کم تم سب کے لیے، کی مونس کے لیے، کما پھر دونوں کے لیے، کننا تم سب کے لیے، کا کما کم، کی کما کننا، جیسے تھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل محیض، حیض کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، فاتزلو، پس تم الگ رہو۔ اعتزلہ یا تزلو، اعتزالن کا مطلب ہوتا ہے الگ رہنا، الگ تھلگ ہونا۔ معتزلہ ایک فرقہ بھی اسی سے تھا جو الگ ہو گیا ہوگا۔ فاتزلو، پس تم الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں۔ اس کا حاضہ یحوز حوزن، حوض بھی اسی سے ہے۔ حوض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پانی کا پونڈ۔ ولا، اور نہ، تقربوہن، تم قریب جاؤ ان کے، ہننا مونس کے لیے غائب کا صیغہ ہے، مونس کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ بہت کم قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے، جیسے ہو اور ہم تو بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہننا ظاہر ہے جہاں پہ بھی عورتوں کا ذکر آئے گا اور جمع کے صیغے میں آئے گا وہیں پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ نہ قریب جاؤ، ہننا ان کے، ہو ہما ہم مذکر کے لیے، ہا ہما ہننا مؤنث کے لیے، اور نہ قریب جاؤ ان کے یعنی ان عورتوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا وہ پاک ہو جائیں، فائدہ پھر جب، تطہرنا
وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں. تطہرا یا تطہرو اہتمام سے پاکیزگی حاصل کرنا، اہتمام سے پاکی اختیار کرنا. یہ نون بھی نون نسواں ہے. حتیٰ کہ وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، عطا یاتی سے آنا، ہننا ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا ہے تم کو، امر یامر امر حکم دینا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے. اللہ نے کہاں سے پتا چلا؟ اللہ کو بھی تو ہو سکتا تھا نا، اللہ کی پیش سے، کیونکہ پیش جو ہے یہاں پہ کس چیز کی علامت ہے؟ فاعل کی. اور اگر ہم یہاں پہ زبر پڑھ لیں تو پھر اللہ نے کی بجائے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کو. اب آپ دیکھیں کہ مفہوم ہی بدل جاتا ہے نا. اگر ہم صرف ہمیں تو بظاہر لگتا ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطی معمولی سی اور چھوٹی سی غلطی لگتی ہے، لیکن اس سے مفہوم کس حد تک بدل جاتا ہے. حیثو امرکم اللہ، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے، اور ورنہ کیا ہوگا؟ امرکم اللہ، حکم دیا تم نے اللہ کو. نعوذ باللہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. اب اللہ کا لفظ ہے تو یہاں پہ بھی فاعل، لیکن یہاں پہ پیش کیوں نہیں آئی؟ انا کی وجہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے، حبا یحب سے محبت رکھتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں سے. تواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تواب توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کا لفظ جو ہے نا تواب، تو بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توابینا، یہاں پہ توبہ کرنے والوں کو. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابینا دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، توابینا توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ اور وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ پس ایک طرف رہو، الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا پھر جب، تطہرنا وہ پاکی اختیار کر لیں، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور وہ پسند کرتا ہے پاکی اختیار کرنے والوں کو. نساؤکم تمہاری عورتیں، کم تمہاری جمع ہے، حاضر کا صیغہ ہے، اور ضمیر ہے حاضر کے لیے اور جمع کے لیے. اس کا واحد کیا ہے جو ہم نے سب سے پہلے آیت کے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ کا. نساؤکم تمہاری عورتیں، اگر واحد ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کا، اور منس اس کی مثنیٰ کیا ہے؟ کما، تم دونوں، اور کم تم سب. کا کما کم. نساؤکم تمہاری عورتیں،
حرثلکم تمہارے لیے کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، یہ ضمیر متصل ہے، جڑ کے آئی ہے، ہم کے ساتھ لا جڑ کے آیا تو اسے کہتے ہیں ضمیر متصل، تمہارے لیے۔ حرثلکم وہ کھیتی ہیں تمہارے لیے، فَأْتُوا پس تم آؤ، عطایاتی سے، حرثکم اپنی کھیتی کو، انا جس طرح سے، شئتم تم چاہو، شاء یشاء سے چاہنا، شیء پیسی سے ہوتا ہے، وقدموا اور آگے بھیجو، قدم یقدم تقدیم، آگے بھیجنا، جیسے آنے والے وقت کے لیے اہتمام کرنا، تقدیم کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، قدم بھی اسی سے ہے، قدم بڑھانا، آگے جانا، اور مقدم کا لفظ بھی اسی روٹ سے ہے، قاف دال میم، بڑھاپے کا سہارا اپنے مستقبل کے لیے اہتمام کرنے کے لیے، وقدموا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، نفس کی جمع انفس، نفوس بھی ہوتا ہے، کم تم اپنے، وہی حاضر کا صیغہ جمع کے لیے ضمیر متصل، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، اب دیکھیں کس قدر بار بار یہ ضمائر آ رہے ہیں، کبھی کا، کبھی کما، کبھی ہو، کبھی ہم، کبھی ہننا، انکم بے شک تم، ملاقوہ ملنے والے ہو اس سے، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، ہو اس سے، ہو ہما ہم، یہ ضمائر ہیں، وبشری اور خوشخبری دے دو، بشرا یبشرو تبشیرن، بشارت کون سی خوشخبری ہوتی ہے؟ جس کا اثر آپ کی جلد پہ، آپ کی سکن پہ نظر آتا ہے، یعنی جس کو سن کے انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے وہ خوشخبری بشارت کہلاتی ہے، اور بشر سکن کو کہا جاتا ہے۔ وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، پس آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، کیا آگے بھیجو؟ نیک اعمال بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، نیک اولاد بھی ہو سکتی ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم ملاقوہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، جعل یجعل سے تاسمین تم بناؤ، اوسوں جمع کے لیے، ولا تجعلوا اور نہ تم بناؤ، اللہ اللہ کو، اب ڈفرنس دیکھ لیں، ولا تجعلوا اللہ اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عموماً ترجمہ کرتے ہوئے بس یہی چیزیں انسان کو کنفیوز کرتی ہیں کہ کیسے پتا چلے گا اللہ کو ہے، کیسے پتا چلے گا اللہ نے ہے، تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ یاد رکھ لیں، وہاں پہ تھا کہ اللہ اس کے اوپر پیش تھی، وہاں تھا اللہ نے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ زبر ہے، یہاں پہ ہے اللہ کو، وہاں پہ تھا حیث امرکم اللہ جیسا کہ حکم دیا تمہیں اللہ نے، یہاں پہ کیا ہے؟ ولا تجعلوا اللہ اور نہ بناؤ تم اللہ کو، کیا؟ عرضۃ ڈھال، نشانہ، عرض کرنا پیش کرنا بھی ہوتا ہے، اور ڈھال بنانا بھی، ٹھیک ہے، ڈھال نہ بناؤ اللہ کو، کس کے لیے؟
ایمانکم اپنی قسموں کے لیے. ایمان جمع ہے یمین کی. ایمان یہ لفظ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ہے. ایمان میں الف کے نیچے زیر ہوگی، وہ ایمان ہے جو آپ جانتے ہیں. جب الف کے نیچے زیر کی بجائے اس پہ زبر ہو وہ لفظ بنتا ہے ایمان. ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم. ایمان یمین کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور نہ بناؤ تم ڈھال اللہ کو اپنی قسموں کے لیے. ان تبرو یہ کہ تم نیکی نہ کرو گے. نہ اب بریکٹ میں ہے ان تبرو. برا کا لفظ کہاں ہم نے پڑھا؟ بر، بار نیکی کے لیے. لیس البر ان تولوا، آیت بر میں پڑھا تھا نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں. تو یہ وہی لفظ ہے، اسی روٹ سے ہے. با را را اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لفظ اصل میں یہ بھی تھا تبرونا، اس کا نون ان کی وجہ سے اڑ گیا. ان کی وجہ سے تبرونا کی بجائے کیا رہ گیا؟ تبرو. آگے الف ہے صرف اور نون نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان تبرو یہ کہ تم نیکی کرو گے، یعنی اپنی قسموں کو، اور نہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ. قسمیں کیا کھاتے ہیں کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وتتقوا اور برائی سے بچو گے، ٹھیک ہے، یا برائی سے نہیں بچو گے. یہ نام بریکٹ میں ہے، یہ وہی والا ان جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ آئے گا. یہ بھی لفظ تھا تتقون، یہ بھی نون اس کا بھی ڈراپ ہو گیا. اور ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا آپ کہیں کہ یہ ڈراپ ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ آپ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں. یہ ابھی صرف میں بول دیتی ہوں، آپ اس کو صرف سن لیا کریں. کبھی آگے چل کے آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. ابھی بس صرف سن لیا کریں اس طرح کی باتیں. تتقون، تتقو بن گیا ہے اور نون اس کا ڈراپ ہو گیا، ٹھیک. بس یہ یاد رکھیں. وَتُصْلِحُوا یہ بھی سیم وہی چیز ہے. ان تینوں لفظوں کے آگے سے نون ڈراپ ہو گیا. اور تم صلح نہیں کرواؤ گے، اصلاح نہیں کرو گے. یہ تین کام نہ کرنے کی کبھی قسمیں نہ کھا لیا کرو. بعض اوقات انسان قسم کھا لیتا ہے میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا. بین الناس لوگوں کے درمیان میں صلح بھی نہیں کرتا. واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا. یہ دونوں مبالغے کے سے بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال کہ تم اللہ کی قسمیں کھاتے ہو. عربوں میں تو بہت ہی عادت تھی بات پہ واللہ للہ واللہ باللہ قسمیں کھا کے وہ بات کرتے ہیں. اس لیے کہا کہ ایسی قسمیں ہر وقت نہ کھایا کرو. اور ٹھیک ہے قسم اگر کھا بھی لیتے ہو لیکن اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے، نہ برائی سے بچو گے، نہ لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ گے. اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کرو، ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو یہ جو انسان ہے اس نے تو میرا ایسے دل دکھایا، اب تو میں ساری زندگی سے کبھی بولوں گا ہی نہیں. یا یہ کہ ان کے درمیان میں نے اتنی دفعہ صلح کروائی ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے درمیان کبھی صلح نہیں کرتا. نیکی، تقوی اور اصلاح بین الناس نہ کرنے کی قسم میں نہ کھایا کرو. اور ایسی قسموں کے لیے اللہ کو ڈھال نہ بنایا کرو. اللہ کی قسمیں کھا کے کہنا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا. اور وہ کام کیا ہوتے ہیں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. نیکی چھوڑنے کی قسم کھا لینا، برائی سے بچنے کی قسم کھا لینا کہ میں اب نہیں لوں، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کی قسم کھا لینا. اس سے منع کیا گیا. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایسی قسم کھا لی تھی نا
جب حضرت عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق بہت سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی مالی معاونت کیا کرتے تھے، لیکن جب ایک مستح ایک صحابی تھے، وہ بھی انہی منافقین کے ساتھ مل گئے حضرت عائشہ پہ الزام لگانے والے لوگوں کے ساتھ، تو حضرت ابوبکر صدیق کا دل بہت دکھا، انہوں نے کہا، قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی مالی معاونت نہیں کروں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی، اور جس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ان کی مالی مدد شروع کروائی۔ واللہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔